میری بہنوں کان کھول کر کے سن لو، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آئی لو یو بولنے والا اور محبت کا اظہار کرنے والا آپ کے جسم تک پہنچنا چاہتا ہے، بس وہ صرف اس کی نگاہیں آپ کے شریر کی طرف ہیں، اس کا نشانہ آپ کا جسم ہے، وہ اپنے ہوس کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے۔ اسلام میں پیار کا صرف ایک تصور ہے، اسلام کی نظر میں پیار وہ ہوتا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے، جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے، جو جائز اور حلال رشتے کے ذریعے ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کبھی کسی کی ناجائز محبت نہ بننا۔ میرے بھائیوں، کبھی سوشل میڈیا پر کسی کی بہن بیٹی کو پھنسانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر آج تم کسی کی بہن بیٹی کو پھنسا رہے ہو، کل تمہاری بہن کے دروازے پر بھی کوئی دستک دے رہا ہوگا، کل تمہاری بیٹی کے دروازے پر بھی کوئی دستک دے رہا ہوگا، اس انجام کے لیے بھی تم تیار رہنا۔ اگر آج کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر تم حملہ کرنے جا رہے ہو، کل تمہاری بہن بیٹی کی عزت پر بھی کوئی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہوگا، یہ سوچ لینا۔ تم ویلنٹائنز ڈے پر اگر کسی کی بیٹی کو اور کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دے کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہو، تو جا کر کے اپنے گھر میں پتہ لگا لینا، تمہاری بہن کو بھی کسی نے گلاب کا پھول دیا ہوگا، تمہاری بیٹی کو بھی کسی نے گلاب کا پھول دیا ہوگا۔ دنیا کا اصول یہی ہے میرے بھائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آج دوسروں کی عزتوں پر آپ نشانہ سادھ رہے ہیں تو آپ کی عزتیں بھی خطرے میں ہے۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کو ناجائز محبت کا اور ناجائز پیار کا ذریعہ مت بناؤ۔ سوشل میڈیا سے بہت اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ واللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں نیپال میں بہت کم آ پاتا ہوں، میرے ساتھ اپنی مجبوریاں ہیں، اپنی مصروفیات ہیں، مگر جب نیپال کے جلسوں میں جاتا ہوں اور لوگ بڑی محبت سے ملتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا آج تک آپ کو یوٹیوب پر سنتے تھے، آج تک آپ کو سوشل میڈیا پہ سنتے تھے، آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں، لوگ بڑی خوشی سے ملتے ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے میرے۔ میں کہتا ہوں، میں بنارس کا رہنے والا، آپ 500-600 کلومیٹر دور نیپال کی سرزمین پہ رہتے ہیں، میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ایک ہی رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ مجھے سنتے ہیں، آپ میری باتوں کو سنتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں، اس کا غلط استعمال مت کرو، گندگی پھیلانے کا ذریعہ مت بننے دو۔ کان کھول کر کے سن لو، اگر سوشل میڈیا کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو 3 چیزیں ہمارے حق میں، ہمارے خلاف گواہی دیں گی قیامت کی۔ جب ہم موبائل پر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری آنکھ دیکھتی ہے، اس کے بعد ہمارے کان سے سنتے ہیں ہم، اور انگلی سے ٹچ کرتے ہیں۔ 3 چیزیں جب بھی ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں 3 چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ایک ہماری انگلی، ایک ہماری آنکھیں اور ایک ہمارے کان، اور قیامت کے دن یہی تینوں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کی چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے بولے گا کہ تو کیسے بول رہی ہے، تو کیسے بات کرے۔ انسان کی انگلی، انسان کے بدن کی چمڑی بولے گی کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے۔ اس انگلی سے کیا کیا ٹچ کر رہے ہو، کیا کیا موبائل پہ کھول رہے ہو، تم نے ہسٹری سے سب ڈیلیٹ کر دیا، تم نے براؤزر سے سب ڈیلیٹ کر دیا، تم نے سارے ثبوت مٹا دیے، مگر انگلی بتائے گی تم نے کیا کیا ٹچ کیا تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال مت کرو۔ اور میں گارجین حضرات سے کہنا چاہوں گا، میں ماؤں سے کہنا چاہوں گا، جوان بیٹیوں کو اگر آپ نے موبائل دیا ہے تو نظر رکھیے، یہ رات کو 2 بجے کس سے بات ہو رہی ہے، یہ راستے میں چل رہی ہے، یہ کس سے مسکرا کے بات کر رہی ہے، یہ کالج میں جاتی ہے، آپ نے 5,000 کا موبائل دلایا اور وہ گھر میں 50,000 کا آئی فون لے کے آ رہی ہے، کس نے اس کو 50,000 کا موبائل دلایا؟ آپ ریچارج نہیں کرواتے اپنی بیٹی کے موبائل میں، آپ نے پیسہ بھی نہیں دیا، ہر مہینے اس کے موبائل پر ریچارج ہو رہا ہے، کون ریچارج کروا رہا ہے؟ ایک مربی کی، ایک گارجین کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، وہ دیکھے اس کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ اگر آپ نے یہ فرض نہیں نبھایا تو اللہ کے آپ کی پکڑ ہوگی میرے پیارے ساتھی۔ اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت بھی کرو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو طور طریقہ سکھاؤ جو اسلام نے سکھایا ہے۔
حضرت لقمان کو دیکھو اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں، یا بنیا لا تمشی فی الارض مرحا، کہتے ہیں میرے بچے تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اے میرے بچے اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور کہتے ولا تصعر خدک للناس، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، اور فرماتے وقصد فی مشیکا، جب تو چلا کر تو تیری چال میں میانہ روی ہونی چاہیے، تو اکڑ کر کے نہ چلا کر، وغضض من صوتک، جب تو بات کرے تو تیری آواز پست ہونی چاہیے، تو چلا چلا کے بات نہ کیا کر۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے، آپ کے گھر میں بچوں کی آواز سے پتہ چل جائے گا آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے۔ جس گھر سے بچوں کے چلانے کی آوازیں آئے، جس گھر سے عورتوں کے چلانے کی آوازیں آئے، جس گھر سے جوان لڑکیوں کے چلانے کی آوازیں آئے، سمجھ جاؤ اس گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ محلے کے اور گاؤں کے لڑکے آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ اپنی بیٹی سے کہتے اندر چلی جائے، بیٹی سے کہتے پردہ کر، یہ گاؤں کا لڑکا ہے، محلے کا لڑکا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی لڑکی جوان ہو گئی، آپ نے محلے کے لوگوں سے، گاؤں کے لوگوں سے پردہ کرایا، آپ کی لڑکی کی خالہ کا بیٹا آیا، آپ کی لڑکی کے سامنے جا کے بیٹھا ہوا ہے، بند کمرے میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی چنتا نہیں، کہتے وہ تو خالہ کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، چاچا کا لڑکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں کان کھول کر کے سن لو، جس طریقے سے اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے گاؤں کے بچوں سے بچاتے ہو، اس کی خالہ کے لڑکے سے بھی بچاؤ، اس کے ماموں کے لڑکے سے بھی بچاؤ، اس کے چاچا کے لڑکے سے بھی بچاؤ، کیونکہ یہ رشتہ دار آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے آپ کی جوان بیٹی کو پردہ کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر دیور اور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں ہو رہا ہے تو دیور اور بھابھی کے بیچ میں بھی پردہ ہونا چاہیے۔ اگر دیور جوان ہے، اگر دیور بڑا ہے، بھابھی سے دیور سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بےہودہ اور ولگر باتیں ہو رہی ہیں، یاد رکھو میرے بھائیوں، دیور بھابھی کے بیچ میں یہ اس طریقے کی باتیں حرام ہیں، غلط ہے، ناجائز ہے۔ اگر جیجا سالی کے بیچ میں بے تکلفی ہو رہی ہے اور جیجا اپنی سالی کو بائک پر بٹھا کر کے گھما رہا ہے اور اکیلے لے جا کر کے تفریح کرا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، کان کھول کر کے سن لو، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء، غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس بھی نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس بھی نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ یعنی یہ وہ رشتے ہیں جن رشتوں کو آدمی سمجھتا ہے بہت ہلکے میں لیتا ہے، مگر یہ رشتے گھر کو برباد کر دیتے ہیں، یہ رشتے رشتوں کو تار تار کر دیتے ہیں۔ اس لیے دیور اور بھابھی کے بیچ میں اور جیجا اور سالی کے بیچ میں بھی ایک پردہ ہونا چاہیے، ایک پابندی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی تربیت اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، ماں باپ کی ذمہ داری بتا رہا ہوں، بچے جوان ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں بستر الگ کر دو۔ اے اللہ کے نبی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ابھی تو میرا بیٹا 10 سال کا ہوا ہے، ابھی تو میری بیٹی 10 سال کی ہوئی ہے، 10 سال کے بچے کا بستر الگ کیوں کروا رہے ہیں اللہ کے نبی؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے انسان کی کمزوری کیا ہے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، جب لڑکی 10 سال کی ہو جاتی ہے، اب وہ دھیرے دھیرے بلوغت کی طرف جا رہے ہیں، اب لڑکا بالغ ہو رہا ہے، اب لڑکی بالغ ہو رہی ہے، اب ایک بستر پہ لڑکا دونوں ساتھ میں سو رہے ہیں، ایک ہی چادر میں ایک ہی کمبل میں سو رہے ہیں، یا لڑکا لڑکی ساتھ میں سو رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسلام نے زناکاری تک پہنچانے والے چور دروازوں سے بھی روکا ہے۔ سماج میں جہاں جہاں سے زناکاری آ سکتی ہے، بے حیائی آ سکتی ہے، بے غیرتی آ سکتی ہے، سماج نے ان سارے راستوں سے روکا ہے۔ آپ کے بچے 10 سال کے ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے بستر الگ کر دو۔ بچہ جوان ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اب شادی کرا دو۔ ارے مولوی صاحب ایسے کیسے شادی کرا دیں؟ ایک ہی تو بیٹا ہے، ہم اپنی بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کرائیں گے جو پورے نیپال میں سب سے خوبصورت اور سب سے اسمارٹ ہو،
بہن کہتی ہے میں اپنے بھائی کے لیے ایسی دلہن لاؤں گی جو پورے سماج میں پورے گاؤں میں سب سے اکلوتی دلہن ہو، سب سے A1 پیس ہو۔ میری پیاری بہنوں، اپنے بھائی کے لیے ایسی دلہن لانے میں کتنا ٹائم لگاؤ گی؟ لڑکا 20 سال کا تھا، بہن نے اپنے بھائی کے لیے بھابھی تلاش کرنا شروع کیا۔ لڑکا 35 سال کا ہو گیا، لیکن لڑکی کو اپنے بھائی کے لیے اپنی من پسند بھابھی نہ مل سکی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا نہ کرو، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح وقت پر شادی کرا دو۔ کان کھول کر کے سن لو، میں بڑے صاف الفاظ میں بولتا ہوں، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ قیامت کے قریب کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ بے شرمی کا دور ہے، یہ زناکاری کا دور ہے۔ آپ کے اسی نیپال کی دھرتی پر پوری دنیا سے لوگ تفریح کرنے آتے ہیں اور تفریح کے نام پر عیاشیاں کر کے جاتے ہیں۔ اسی علاقے میں ہم اور آپ بھی رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اگر اس گندگی سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی بچیوں کو بچانا ہے، کان کھول کر کے سن لو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرنی پڑے گی۔ لڑکا 18-20 سال کا ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، اس کی شادی کرا دو، اور بہت شرطیں مت لگاؤ۔ لڑکا اگر دیندار مل گیا، لڑکی دیندار مل گئی، اگر خوبصورتی میں کچھ کمی بھی ہے، اگر خاندان اور برادری بہت آپ کے لیول کے برابر، بھئی یہ برادری کیا چیز ہوتی ہے، یہ خاندان کیا چیز ہوتا ہے، اگر لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، اگر آپ کے اسٹیٹس سے کچھ کمزور بھی ہے تو انشاءاللہ وہ مینج ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے برادری دیکھ لی، آپ نے خاندان دیکھ لیا، آپ نے دولت دیکھ لی، لیکن اگر آپ نے دینداری نہیں دیکھی تو بربادی ہاتھ لگے گی میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِينَ، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، لڑکی کے اندر مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کو تم شادی کر کے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ دیندار لڑکی اپنے گھر میں لاؤ، پھر دیکھو گھر کا کیا حال ہوتا ہے۔ آج ساس بہو میں، دیورانی جٹھانی میں، نند اور بھابھی میں یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں، یہ گھروں کی برکت کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ آپ برادری دیکھتے ہیں، آپ خاندان دیکھتے ہیں، آپ مال دیکھتے ہیں، دینداری کوئی نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیوں، کتنی دیندار لڑکیاں ہیں بیچاری، اچھے رشتے ان کو نہیں مل رہے، کیوں؟ باپ غریب ہے، گھر کمزور ہے، گھر چھوٹا ہے، گھر اچھا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں لڑکی کا گھر، لڑکی کا خاندان اور لڑکی کی برادری، یہ تمام چیزیں بعد میں، پہلے لڑکی کی دینداری دیکھو، اور دیندار لڑکی ہے تو شادی کر دو۔ اسی طریقے سے اپنی بیٹی کے لیے جب داماد تلاش کرنے جاؤ، اگر لڑکا دیندار ہے، بہت زیادہ پیسہ نہیں کما رہا ہے، بس کھا کما رہا ہے، آپ کی بچی کو، آپ کی بیٹی کو سکھی رکھے گا، خوش رکھے گا، شادی کر دو میرے بھائی۔ یہ مت سوچو کہ میری جتنی بڑی بلڈنگ ہے اتنی بڑی بلڈنگ ملے گی تب کروں گا، میرا جتنا بڑا بزنس ہے اتنا بڑا بزنس ملے گا تب کروں گا۔ اگر اس انتظار میں رہو گے، ہو سکتا ہے آپ کی لڑکی کی عمر نکلتی چلی جائے، آج وہ 20 سال کی ہے، کل وہ 30 سال کی ہو جائے۔ یہ 10-10 سال جو اپنے بچوں کے برباد کر رہے ہو میرے بھائی، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اپنے بچوں کو گناہ پر مجبور مت کرو، اپنے بچوں کو زنا کی طرف مت لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکوں کے لیے، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، اپنی لڑکیوں کی شادی کر دو۔ ایسا اگر تم نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ دینداری کی بنیاد پر آپ رشتہ کر دو میرے بھائی، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو، شادی میں دیر نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے باپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے میرے بھائی کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرے۔ 4 بیٹے ہیں تو چاروں کو اگر کوئی چیز دے رہا ہے تو چاروں کو دے، ایسا نہ کرے کہ ایک کو دے رہا ہے 3 کو نہیں دے رہا ہے، 3 کو دے رہا ہے 1 کو نہیں دے رہا ہے۔ اگر ایسی نا انصافی باپ کر رہا ہے، اللہ کیا اس کی گردن پھنسنے والی ہے، وہ تیار ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اپنے ایک بیٹے کو ایک بات دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے اوپر گواہ بنا لوں، اس ایگریمنٹ کے اوپر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہاں آئے اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا سب کو تم نے دیا ہے؟ نہیں سب کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب سب کو نہیں دیا ہے اور ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہو، لا تشہدنی علی جور، تو یہ ظلم ہے اور ظلم کے اوپر میں گواہی نہیں دوں گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا واتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ اسی بہار میں کٹیہار میں ایک پروگرام میں گیا، ایک نوجوان مجھے ملا، کہا مولوی صاحب میرے باپ کے 6 بیٹے، ہم لوگ 6 بھائی ہیں، سب الگ الگ رہتے ہیں، چھوٹا والا بھائی باپ کے ساتھ رہتا ہے، باپ کے پاس لاکھوں کی پراپرٹی ہے، صرف کھیت سے جو اناج آتا ہے وہ لاکھوں روپے کا آتا ہے، باپ ایک پیسہ ہم لوگوں کو نہیں دیتا ہے، ساری دولت باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو دیتا ہے۔ کہا مولوی صاحب میری بیٹیاں بڑی ہو گئی، مجھے شادی کرنا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، ایک ایک پیسہ میں جمع کر رہا ہوں، میرے باپ کی پراپرٹی سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس بیٹے کی آنکھ سے آنسو تھے میرے بھائی۔ ہر کیس میں ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں میں اولاد کی وجہ سے آنسو ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اولاد کی آنکھوں میں ماں باپ کی وجہ سے آنسو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کا حق ادا کرے، اپنے باپ کا حق ادا کرے، تو ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا حق ادا کرے اور اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، اولاد کے ساتھ حق تلفی نہ کرے، اولاد کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اور اگر کسی نے اپنی اولاد کو اپنی زمین اور جائیداد سے محروم کر دیا، وہ قیامت کے دن حساب دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ پوچھے گا تجھے کس نے رائٹ دیا، کس نے ادھیکار دیا، تو نے اپنی اولاد کو اس زمین سے اس جائیداد سے کیوں محروم کیا تھا۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، اولاد کی ذمہ داری کے تعلق سے، کہ ہم اور آپ اگر اولاد والے ہیں تو ہم اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ اولاد دینے والا اللہ ہے اور اولاد کی اصلاح کرنے والا بھی اللہ ہے۔ 2 دعائیں میں آپ کو سکھاتا ہوں، پوری تقریر میں آپ نے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، یہ دونوں دعائیں ضرور سیکھ لیجئے، یہ آپ کے کام آئے۔ پہلی دعا آپ کو ملے گی قرآن مجید کے 19ویں پارے میں، سورہ فرقان کے آخر میں آپ کو یہ دعا ملے گی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی پیاری دعا ہے، یہ اللہ کے خاص بندے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیویوں کو دیندار بنا دے، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، ہمیں اللہ سے ڈرنے والوں کا امام بنا دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ قرآن کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخر میں آپ کو مل جائے۔ اور دوسری دعا میں جو سکھانے جا رہا ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے پروردگار مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، اور اے میرے پروردگار میری دعاؤں کو سن لے۔ یہ دعائیں مانگا کرو اپنی اولاد کے، اس لیے کہ میرے بھائی دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کوشش کر سکتے اپنی اولاد کی تربیت اور اصلاح کی، لیکن دل پر ہمارا کنٹرول نہیں، دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری اولاد کو صحیح راستے پر رکھے، مرتے دم تک توحید پر رکھے، مرتے دم تک سنت پر رکھے۔ اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کیا کرو میرے بھائی۔